بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بلا وجہ تنگ اور پریشان نہ کرے۔ بصورت دیگر اس کی زندگی میں یہ 5 نقصان لازمی ہوتے ہیں۔ ان نقصانات کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر مردوں کو حکم ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کریں۔ قرآن اور حدیث کے اندر متعدد مواقع پر احکامات موجود ہیں کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے کیا حقوق اور فرائض ہے۔ بالخصوص بیوی شوہر کے لیے اپنے والدین اور تمام گھر بار چھوڑ کر آ جاتی ہے تو اب وہ شوہر کی ذمہ داری میں ہوتی ہے۔ شوہر کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کے دان نفقہ کا بندوبست کرنا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، گھر کی معیشت کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ اسے اللہ رب العزت نے قوام بنایا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی ان کے ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے معزز و محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے۔ یعنی اگر مرد بیوی کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس سے باز پرس ہوگی اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مجھے وصیت کی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو۔ یعنی کسی شخص کے بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جائے گا کہ وہ دنیا کے ساتھ کتنا با اخلاق ہے، بلکہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ یعنی اس کے اچھے اخلاق کی گواہی اگر گھر سے نہیں آئی تو پھر باہر کی گواہی کسی کام کی نہیں۔ بااخلاق ہونے کے لیے آپ کو بعض اوقات اپنے جذبات اور ضروریات قربان کرنا پڑ سکتی ہے۔ برداشت اور صبر و تحمل سے کام لینا تو معمول کی بات ہونی چاہیے۔ ہر انسان اچھی بری عادتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی بری باتوں سے درگزر کرے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے۔ اگر عورت کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ یعنی کہ بری عادات پر نظر نہ رکھے بلکہ یہ دیکھے اس کے اندر اچھائیاں اور خوبیاں کون کون سی ہیں۔ حضرت اسود سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے، کبھی کبھار جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، یعنی گھر کے کاموں میں اپنی زوجہ محترمہ کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، گھر کے معاملات کی اصل ذمہ داری تو عورت کی ہے، لیکن بعض اوقات محبت جتانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے شخص کے کام میں اس کی مدد کریں۔ میرے معزز و محترم سامعین کرام، یہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہی ہے کہ وہ رشتوں کے اندر پیار اور محبت فرماتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے، دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، اور اس میں مرد چونکہ ذمہ دار اور سربراہ ہے تو ان کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ گھر اور خاندان میں اچھے تعلقات کے فروغ کے لیے شوہر کو بنیادی کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اپنی بیوی اور خاندان کو عزت کے ساتھ ساتھ وقت بھی دینا چاہیے، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خاندان معاشرے کی اکائی ہے اور میاں بیوی اس خاندان کو وجود میں لانے والے دو افراد۔ اگر جھگڑا کریں گے اور مرد عورت کے ساتھ مار پیٹ اور گالم گلوچ کرے گا تو اس کو یہ 5 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ نمبر 1، گھر میں بے اتفاقی ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، آپس کی الفت اور محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، میاں بیوی کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے گا اور اس سے اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام نہیں ہوگا۔ نتیجے میں اولاد تربیت سے محروم رہ جائے گی، معاشرے کو غیر تربیت یافتہ افراد ملیں گے جو اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنیں گے۔ آدمی کا اپنا بڑھاپا تباہ و برباد ہو جائے گا، اسے کوئی پوچھے گا نہیں، کیونکہ خونی رشتوں کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے، بڑھاپا نہیں، اور بڑھاپے میں تنہائی کا شکار ہو جائے گا۔ نمبر 5، اس کو آخرت میں بھی نقصان کا اندیشہ ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ کا باعث نہیں بنے گی، بیوی کے حقوق تلف کرنے پر جواب دینا پڑے گا۔ اور آخری بات یہ عرض کروں گا کہ اگر شوہر ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات اور مالی ضروریات، جذباتی ضروریات کا خیال رکھے گا تو گھریلو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، اولاد کی اچھی تربیت ہوگی، زندگی بھی آسان، موت بھی اور آخرت بھی۔ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، آخرت پہ درجات بلند ہوں گے۔ گفتگو کے آخر میں حرف دعا بلند ہے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمیں اپنے گھروں میں اسلام کے مطابق ماحول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔